السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد احسن ملک ہے اور میں خورشید رفیق ہسپتال ملتان میں بطور میڈیکل آفیسر کام کر رہا ہوں۔ آج جو بات میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ ایشیا میں جو لوگوں کا رویہ ہے اپنے مریضوں کے ساتھ اور جو اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ یا پیرامیڈکس کے ساتھ یا نرسز کے ساتھ، وہ بہت زیادہ ہی بروٹل اور خطرناک ہے۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک 2-3 دن پہلے میرے پاس ایک پیشنٹ آیا ایمرجنسی میں، اور پیشنٹ کی کمپلین تھی کہ اس کو بہت زیادہ سانس چڑھ رہا تھا اور اس سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا، اور لیٹا تو بالکل نہیں جا رہا تھا، اگر وہ بیٹھ رہا تھا تو آگے جھک کے بیٹھ رہا تھا۔ جب میں نے اسٹیتھوسکوپ سے جو ہمارا آلہ ہوتا ہے معائنہ کرنے کا، اس سے جب میں نے اس کی چھاتی ایگزامن کی تو اس میں مجھے کافی زیادہ جو ہے وہ پلمونری ایڈیما لگا کہ اس کی چھاتی میں پانی بھرا ہوا۔ پھر میں نے ان سے ڈیمانڈ کی کہ آپ نے کوئی ٹیسٹ کروائے ہوئے ہیں پرانے، کسی قسم کے گردوں کے یا دل کے یا جگر کے، کسی قسم کے کوئی ٹیسٹ کرائے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے ایک نسخہ تھما دیا جو تقریباً 2-3 سال پرانا تھا، اور اس 2-3 سال پرانے نسخے پہ واضح طور پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ اس مریض کو ڈائلیسس کی اشد ضرورت ہے، اور اس مریض کو جلد از جلد فسٹولا بنوانے کی ضرورت۔ فسٹولا ہوتا ہے ہم ہاتھ پہ، بائیں ہاتھ پہ یا دائیں ہاتھ پہ، موسٹلی بائیں ہاتھ پہ بنتا ہے، بائیں ہاتھ پہ خون لے کر آنے والی اور خون لے کر جانے والی ان دو نالیوں کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں، جس سے خون کی صفائی بعد میں ڈائلیسس مشین سے ہوتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہوا یہ کہ ان سے میں نے یہ پوچھا کہ آپ نے فسٹولا کیوں نہیں بنوایا، فسٹولا نہ بنوانے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ان کا ایک جو بڑا بیٹا ہے وہ راضی نہیں ہے ان کو ڈائلیسس میں شفٹ کرنے کے لیے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جب کوئی مریض گردے واش کرانے کی طرف چلا جاتا ہے تو وہاں سے اس کی واپسی بہت مشکل ہے۔ تو میں نے کہا جی اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اپنے مریض کی جان خود ہی لے لیں۔ 2-3 سال سے اگر ایک مریض کو ڈائلیسس کی ضرورت ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ اللہ نے اس کو زندگی کیسے دی ہوئی ہے، کیسے بچا ہوا تھا، کیونکہ اس کی جو کریٹرین تھی وہ آپ مطلب بہت زیادہ بڑی ہوئی تھی، 21 آئی گیس 21 یا 20 پہ تھی، حالانکہ نارملی جو ہے وہ 1 سے نیچے ہوتی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اب وہ بڑا بیٹا کہاں ہے؟ ان کا جی ہم زبردستی جو ہے اب بڑے بیٹے کو میاں چنو ان کا شہر تھا وہاں چھوڑ کے ہم ادھر ملتان آئے۔ میں نے کہا یہ تو بہت اچھا آپ نے ہیروئک کام کیا کہ آپ خود جو ہے اپنے مریض کے ساتھ سنسیئر ہیں، جو سنسیئر نہیں ہیں ان کو پیچھے چھوڑ کے آئیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ بہرحال میں نے اس مریض کو جو ہے وہ ان کو بتایا کہ اب جو ہے اس مریض کا وہ انفیکشن بھی ہوا ہے آلریڈی، 15,000 کچھ پہ اس کا TLC تھا اور کریٹرین بڑی ہوئی ہے، تو پیشنٹ کی حالت جو ہے وہ خطرناک ہے۔ لیکن اگر ہم جان بچانا چاہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس کو، کیونکہ فسٹولا کا تو ٹائم نہیں ہے، ایمرجنسی ڈائلیسس کرنا ہے تو ہمیں اس کو لائن ڈالنی پڑے گی۔ لائن ہوتی ہے CVP لائن، جو ہم ادھر سے یا ٹانگ میں جو ہے جگولر وین یا فیمورل وین میں ڈالتے ہیں، جس سے ہم جو ہے عارضی طور پہ 14-15 دن کے لیے گردے جو ہے واش کر کے مریض کی جان بچا لیتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم فسٹولا بنوا لیتے ہیں جو کہ 28 سے 40 دن میں قابل استعمال ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ لائن ڈالیں۔ تو وہ نا مجھے کافی ذرا جیسے ہوتا ہے نا کہ لڑاکا ٹائپ، بدماش ٹائپ اس طرح کے لگ رہے تھے۔ تو میں نے ان کو پہلے ہی بتا دیا کہ پیشنٹ کی کنڈیشن سیریس ہے، ڈیورنگ ڈائلیسس بھی ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، یہ لائن کے دوران بھی ہو سکتی ہے یا پوسٹ ڈائلیسس بھی ہو سکتی ہے، کنڈیشن ان کی سیریس ہے۔ اور عید کے دن تھے، میرا خیال ہے عید آنے والی تھی، شاید اتوار کا دن تھا۔ تو اتوار کے دن ویسے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں موسٹلی جو ہے وہ کنسلٹنٹس موجود نہیں ہوتے، وہاں پہ میڈیکل آفیسرز ہی ہوتے ہیں جو پیشنٹس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال میں نے ٹیلی فونک رابطہ کیا کنسلٹنٹ کے ساتھ جو رسپیکٹیو تھا، اس نے مجھے ایڈوائز کر دی، میں نے لائن پاس کر دی، لائن پاس کر کے میں نے مریض کو شفٹ کرا دیا ڈائلیسس میں۔ تو مریض ڈائلیسس میں بالکل ٹھیک رہا، بالکل صحیح اس کا ڈائلیسس ہو گئے اور گردے اس کے واش ہو گئے۔ گردے واش ہونے کے بعد ہم نے جو ہے مریض کو دوبارہ جو ہے وہ روم میں شفٹ کر دیا۔ اب پوسٹ ڈائلیسس اس کو جو ہے اس کی کوئی اسٹروک ہوا، کوئی تھرومبس جو ہے وہ موو کر کے
اس کے جو برین سٹیم ہے ہمارے، جو یہ پیچھے کی جگہ، اس جگہ پہ جو ہماری آنکھوں کو، جو ہماری سانس کو، اور جو ہماری سمپیتھی ایکٹیویٹی کو کنٹرول کرتا ہے، اس جگہ پہ کوئی تھرومبس، کوئی خون کا لوتھڑا جو ہے وہ جا کے پھنس گیا، جس کی وجہ سے مریض کو فالج کا اٹیک ہو گیا اور کنڈیشن اس کی سیریس ہو گئی۔ میں نے فوری طور پہ جو ہے وہ ہمارے جو نیورو فزیشین ہیں ان کو میں نے کال کی، ان کو میں نے بتایا ساری سچویشن، بٹ انہوں نے مجھے کال پہ سارا کچھ بتا دیا۔ لیکن کیونکہ میں لواحقین کو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ اس ٹائم جو ہے کوئی بھی کنسلٹنٹ موجود نہیں ہے، ان کیس کوئی کمپلیکیشن ہوتی ہے تو آپ کو ہم ریفر کریں گے ایسی جگہ جہاں پہ سارے موجود ہوں، یا آپ ابھی ایڈمٹ ہونے سے پہلے ہی ریفر ہو جائیں، ایڈمٹ ہونے سے پہلے ہی وہاں چلے جائیں۔ وہ پذیر تھے کہ نہیں جی آپ ہمیں یہ ایڈمٹ کریں، ہم نے یہیں علاج کرانا ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ یہاں میں اکیلا ہوں اور میں جس حد تک میں کوشش کر سکتا ہوں وہ میں کروں گا۔ بہرحال ان کا پیشنٹ سیریس ہوتا رہا اور ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ پیشنٹ اتنا زیادہ سیریس ہو گیا کہ مجھے مجبوراً ریفر کرنا پڑا۔ اب جب ریفر کرنے کی باری آئی تو ان لوگوں نے اتنا تماشا کیا یہاں پہ، ہم سے لڑے، پیرامیڈک سے، نرسوں سے لڑے۔ ایک تو یہ جو لوگوں کی مسکنسیپشن ہے کہ کوئی جادو کا ٹیکہ لگاتے ہیں ڈاکٹر یا نرسیں اور ہمارا مریض مر جاتا ہے۔ دیکھیں جی اگر ہمارے پاس اتنا کوئی جادو کا ٹیکہ ہوتا تو اتنی جو پاپولیشن بڑھ رہی ہے ہم کیوں مرنے دیتے؟ ہمارا تو کام یہ آسان تھا کہ ہم ہر وہ مریض جو ہمارے لیے وبال جان ہے اس کو ہم جادو کا ٹیکہ لگا کے توڑ دیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جادو کا کوئی ٹیکہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر جو ہے وہ کبھی بھی یہ اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتا۔ کوئی ڈاکٹر یہ نہیں چاہتا کہ اس کے ہاتھ سے کوئی مریض بغیر کسی وجہ کے فوت ہو جائے۔ ہماری ہر حد تک یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے جتنے بھی مریض ہیں ان کو ایکولی ان کو ٹریٹ کریں اور ان کو صحیح طریقے سے ان کا علاج کر کے ان کو صحت یاب کر کے گھر بھیج دیں۔ اب زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ ایسے لوگ جہاں پر فیمیلز کام کر رہی ہیں، ایسے لوگ جہاں پر اتنے بولڈ نہیں ہیں ڈاکٹرز، وہاں پہ لوگ جو ہے بہت زیادہ برا سلوک کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ۔ تو آپ لوگ خدا را اس چیز کو سمجھیں کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ لوگوں خدا نہ خواستہ فیملی میں کوئی مریض اس طرح بیمار ہو رہا ہے، اس میں 80 to 90% قصور آپ لوگوں کا ہے۔ آپ لوگ اپنا مریض اس وقت لے کر آتے ہیں جب وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہوتا ہے۔ اب جیسے یہ میں نے آپ کو سٹوری بتائی، 2 سے 3 سال پہلے جب اس کو فسٹولا کی آفر ہوئی، جب ان کو ایڈوائز کیا گیا، پریسکرائب کیا گیا، تو اس وقت فسٹولا کیوں نہیں بنوایا گیا؟ سوال یہ ہے کہ جب 2-3 سال سے اس کی طبیعت خراب ہے تو اس وقت ڈائلیسس کیوں نہیں کروائیں گے؟ جب پیشنٹ انفیکشن کے اندر نہیں تھا اس وقت ڈائلیسس کیوں نہیں کروائے گئے؟ یہ 3-4 باتیں ہوتی ہیں۔ یہ تو خالی ایک پیشنٹ کی بات ہے، اس طرح کے ہزاروں پیشنٹ بھرے پڑے ہیں جو ابھی بالکل ٹھیک ہوتے ہیں اور ٹریٹ ہونے کے قابل ہوتے ہیں، اور ہم لوگ گھر میں لے کے بیٹھے رہتے ہیں، ہسپتالوں کا رخ نہیں کرتے، یہ ڈاکٹرز کو نہیں بتاتے، یا اس وقت لے کر جاتے ہیں جب معاملہ خراب ہو چکا ہوتا ہے، بہت زیادہ سنگین ہو چکا ہوتا ہے، جب ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ پھر جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر لکھا آتا ہے جیو نیوز پہ یا ہم ٹی وی پہ یا کسی بھی نیوز چینل پہ، ڈاکٹروں کی مبینہ غفلت سے ایک مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، نرسوں کے غلط ٹیکہ لگانے سے فلانا مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، روڈ بلاک ہونے کی وجہ سے ایمبولینس کے اندر ہی مریض دم توڑ گیا۔ تو یہ وہ ساری باتیں پھر ابھر کے سامنے آتی ہیں اور سوسائٹی کا امن خراب ہوتا ہے۔ تو خدا را آپ وقت پہ جو ہے اپنے مریضوں کا ٹریٹمنٹ کریں، اور اس میسیج کو اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو اس میسیج کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تھینک یو۔